ظہیر احمد اور اس کے بھائی شبیر احمد کو عدالت کی طرف سے کلین چٹ مل گئی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے ویورز کہ عدالت کا کہنا ہے کہ ان پہ اس پسند کی شادی کے علاوہ اس سے پہلے نہ کوئی کیس نظر آیا ہے کہیں، نہ ظہیر احمد پہ اور نہ ہی شبیر پہ۔ سو ویورز یہ ایک ریزن تھی کہ جب عدالت نے ان کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ چیک کیے تو ان کو ایسا کچھ نہیں ملا، اس لیے عدالت نے ظہیر اور شبیر کو ایک کلین چٹ دے دی۔ ویورز اس دعا زہرا کی والدہ ہیں جو کافی غمزدہ نظر آئیں اور انہوں نے ڈفرینٹ بیان بھی اپنے اپلوڈ کیے، لیکن ویورز حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شادی پسند کی شادی کے علاوہ اگر کوئی جرم ہے ہی نہیں تو وہ کیسے ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ اور ویورز عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ساری انکوائری کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ نہ وہ کوئی گینگ ہے، نہ وہ کوئی لڑکیوں کو جو ہے وہ اغوا کرنے کے معاملے میں وہ ملوث پائے گئے، نہ ہی وہ خدا نخواستہ مطلب عورتوں سے جو غلط کام کروانے والے ہوتے ہیں وہ پائے گئے۔ تو ان کو مطلب عدالت نے ہر طرح سے چھان بین کر کے ان کو ایک کلین چٹ دے دی ویورز۔ لیکن یہ بات اب میں یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کے شیئر کرنا چاہوں گی ویورز، جب پہلے دن دعا زہرا کے والد نے آ کے یہ بتایا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ کڈنیپ ہو گئی ہے، وہ مطلب کچھ لے کے نہیں گئی، اس کا مطلب وہ کڈنیپ ہو گئی، جو گھر سے بھاگتی لڑکیاں ہیں وہ تو اپنا سامان ساتھ لے کے جاتی ہیں، تو ویورز اس بات سے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ جو مہدی علی کاظمی صاحب ہیں وہ مظلوم ہیں اور ان کی بیٹی کو کڈنیپ کیا گیا۔ لیکن ویورز یہ سیریسلی ایک پسند کی شادی تھی جس سے لوگوں کو اس کے بعد مس گائیڈ کیا گیا، چاہے چلے صحیح ہے لڑکی کی عمر کم عمر ہے لیکن تھی تو پسند کی شادی نا، آپ صرف یہ سوچیں اگر تو۔ ویورز غصے میں آ کے ہمیں انتقاماً دوسروں کو گینگ اور لڑکیاں بیچنے والے اور یہ کرنے والے وہ کرنے کی بجائے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری بچیوں کو ہدایت دے اور ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے۔ لیکن ویور یہاں پہ الٹا ہوا، کیس کو بالکل جو ہے وہ کچھ جو یوٹیوبرز تھے ان کے ساتھ مل کے ایک نیا رنگ دے دیا گیا، جس میں لوگوں کو پہلے ایموشنلی جو ہے وہ بلیک میل کیا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ ہاں جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کل ہماری بچیاں بھی ایسے کریں گی، ہماری بچیوں کو بھی کوئی ورگلا سکتا ہے۔ تو ویورز ہمیں بچیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے نیک ہونے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت پہ غور کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی تربیت بھی جو ہے وہ ہمارے کام نہیں آتی، ہمیں اللہ سے اپنے بچوں کے نیک ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ویورز جو لوگ اب عدالتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان سے میں جسٹ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر عدالتوں نے کچھ لے دے کے معاملے کو جو ہے وہ ان کی طرف دھکیلا ہو ظہیر احمد کی طرف، تو وہ ایک پور فیملی ہے، غریب لوگ ہیں، تو ان کو چاہیے تھا پھر وہ مہدی علی کاظمی سے لے دے کے وہ اس کا ساتھ دیتے، تو عدالت کو بھی شاید یہ ان پہ رحم آ گیا کہ کسی غریب کو اتنا نہیں پیسنا چاہیے، تو اور کل اللہ کے ہاں بھی جواب دینا، تو اس لیے عدالت نے ایک فیئر جو ہے وہ کیس کی پیروی کی۔ ورنہ ویورز آپ لوگوں کو بھی نظر آتا ہے کہ ظہیر احمد کی فیملی بالکل ہی غریب ترین فیملی ہے، اور اس کے مقابلے میں مہدی علی کاظمی کی جو سٹیٹس ہے وہ تھوڑا بہتر ہے، تو وہ ان سے پیسے لے کے اگر وہ عدالتیں ہماری کرپٹ ہوتی تو پھر وہ مہدی علی کاظمی کا ساتھ دیتی۔ لیکن ویورز لوگوں نے آپ کو بالکل ہی یوٹیوبرز نے آپ کو مس گائیڈ کیا، آپ کو ایموشنلی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ دماغ بنایا کہ آپ صرف یہی سوچنے کے قابل رہے کہ یہ گینگ ہے، یہ کڈنیپ ہے۔ ویورز ایسا کون سا کڈنیپ ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ جو کڈنیپ ہونے کے بعد بچی پوری ان کے ساتھ ساتھ پھر رہی ہے اور یہ کڈنیپ ہے، مطلب یہ کون سی کڈنیپنگ ہے بھائی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ویورز یہ یوٹیوبرز نے آپ کا دماغ بنایا ایک مکمل پلاننگ کے تحت، اور ویورز پھر لوگ بھی اسی طرح سوچنے لگے جس طرح سے یوٹیوبرز دکھا رہے تھے۔ لیکن ویورز حقیقت جو تھی وہ اداروں کے پاس تھی، انویسٹیگیشن افسران جو تھے ان کے پاس تھی، اور پھر جو عدالت میں جو بہت زیادہ انویسٹیگیشن کے بعد جو معاملہ سامنے آیا ویورز، جب وہ اگر وہ گینگ ہوتا تو ان کے خلاف آگے پیچھے بھی مقدمے نکلتے ہیں نا ویورز، تو ان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نکلا ہی نہیں، جس کی وجہ سے جو عدالت ہے اس نے ظہیر اور اس کے بھائی کو کلین چٹ دے دی۔ ویورز آنے والے دنوں میں بھی یہ رہا ہو جائیں گے، اور دعا زہرا کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، اس بچی نے اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی ماری ہے، مجھے اس کا مستقبل کوئی بہت اچھا نظر نہیں آتا۔ آپ اپنی رائے سے لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔